نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کی تعریف۔ علم تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کو صحیح مخارج و جملہ صفات سے تلفظ کرتے ہوئے اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کی غرض و غایت سمجھی تھی کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں غلطی سے بچنا اس کی غرض و غایت ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم ان کو جو حروف انڈر لائن ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے، عربی حروف کو سمجھیں گے، ان کی پہچان کو دیکھیں گے، صحیح مخارج، یہ مخارج کیا ہے اور یہ صحیح مخارج کیا ہوتے ہیں، جملہ صفات جو ہیں کچھ ضروری صفات جو ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور تلفظ کرتے ہوئے، تلفظ کہتے ہیں ادائیگی کو، لفظ کو منہ سے پھینکنا، تو تلفظ کرنا کیا ہے؟ منہ سے الفاظ کی ادائیگی کرنا۔ تو ادائیگی جو ہے اصل جو ہے معاملہ علم تجوید کا، اس کی تفصیلات کا جمع کرنا نہیں ہے، اس کی ادائیگی کا سیکھنا ہے، اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ترتیل کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا تھا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، وقوف کا جاننا تاکہ اس کا اہتمام اور التزام کیا جا سکے، اور اس کے ذریعے سے مقصود جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کرنا ہے۔ یہ اپنی تعریف سے ہی اپنے اعضاء کو علم تجوید واضح کیا کرتا ہے۔ اب یہ جو ادائیگی، جیسے ہم نے سمجھا کہ ادائیگی جو ہے یعنی قرآن حکیم کو تجوید سے پڑھنا، یہ ہے کہلاتی ہے ادائیگی۔ ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی تفصیلات کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بہت ساری علم تجوید کی تفصیلات اپنے پاس جمع کر لے اور اس کو ادائیگی نہیں آتی ہو تو اس کا فرض مکمل نہیں ہوا، وہ اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کر سک رہا۔ تو ادائیگی فرض ہے، اور اس کی تفصیلات کا جاننا علماء کے لیے اور جو علم کے ماہرین ہوا کرتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو یہ فرض ادا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان سے مقصود ادائیگی ہے، تو ہمارے بھی اسباق جو ہے ادائیگی سے متعلق ہوں گے، نہ کہ علمی تفصیلات سے متعلق ہوں گے۔ جو ادائیگی کے اندر باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور مددگار ہیں تو ان باتوں پر زیادہ توجہ رہے گی، باقی بیچ میں کچھ باتیں اگر تفصیلی بھی آ جاتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کو صحیح مخارج و جملہ صفات سے تلفظ کرتے ہوئے اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کی جاتی ہے۔ ادائیگی اس کی فرض ہے اور تفصیلات کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اب جیسے کہ عربی حروف، تعریف میں عربی حروف آئے تو عربی حروف کی تختی آپ کے سامنے ہے، الف با تا سا جیم ح، یہ آپ دیکھ لیں مختلف حروف جو ہیں ہمارے یہاں سامنے ہیں۔ تو الف کے ساتھ یہ اس کا نام، الف شکل ہے، اور یہ الف جو لکھا ہوا ہے چھوٹا سا یہ اس کا نام ہے۔ با جو ہے یہ شکل ہے، اور با الف زبر با یہ اس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے تا جو ہے یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے سا یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، اور یہ جیم اور یہ اس کا نام ہے۔ یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے پوری تختی ہے، جیسے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو الگ انداز میں پڑھایا جاتا ہے، جیسے الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیڑ میں 1 نقطہ، ہا خالی۔ اس طرح سے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، لیکن ہماری کلاس میں زیادہ تر اکثر تعداد جو ہے وہ بڑوں کی ہے اور وہ اردو لکھنا پڑھنا جانا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے حروف کی انہیں پہچان حاصل ہے۔ تو عربی حروف تہجی کے حروف جو ہے وہ 29 ہیں، 1 2 3 4 5 6 6 چوک 24
24 اور 5 29. یہ 29 حروف کی تختی ہے جو ہمارے سامنے ہے، الف تا یا. یہ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی پہچان ہوگی. اردو دان ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہے کہ ہم ان حروف کو پہچانتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ عربی حروف با. دیکھیں عربی حروف میں با اور اردو حروف میں با کی شکل ایک ہے، لیکن نام کیا ہے؟ نام با، اور اردو میں اس کا نام ہے بے. اسی طرح سے تا، عربی میں اس شکل کا نام تا الف زبر تا، اور اردو میں اس کا نام تے. اسی طرح سے سا، سا کا نام عربی میں سا ہے اور اردو میں اس کا نام سے ہے. تو شکل کے اعتبار سے یہ حروف ایک ہوا کرتے ہیں، لیکن کچھ نام بھی ان کے منفرد ہوا کرتے ہیں. اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ عربی حروف تہجی الگ تشخص اپنا رکھتی ہے اور اردو الگ.